آج کل کرونا کی بیماری کے حوالے سے مذہب جس طرح زیر بحث آ رہا ہے، ہم اس ویڈیو میں کوشش کریں گے کہ اس کی غلطی کو واضح کریں اور یہ بتائیں کہ مذہب کا اصل زاویہ اس پوری صورتحال کے حوالے سے کیا ہے۔ دیکھیے، کرونا ایک مہلک بیماری ہے، یہ ایک جان لیوا مرض ہے۔ اس پہلو سے جب ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں اور مذہب کی تعلیمات کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسانی جان کی حرمت ہمارے مذہب میں ہر چیز سے زیادہ ہے۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے سورہ مائدہ میں، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی ایک انسان کو بچایا، اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو بچا لیا۔ من احیاھا فکأنما احیا الناس جمیعا۔ تو یہ اسلام میں، مذہب میں، ہمارے دین میں انسانی جان کی اہمیت ہے۔ اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کرونا کے نتیجے میں انسانی جانیں جا سکتی ہیں، تو اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس حوالے سے جو ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، جو کام ہمیں کرنے ہیں وہ ہم کریں۔ اس لیے کہ دیکھیے، کرونا کا مرض اصلاً اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا اس کا پھیلاؤ ہے۔ یعنی ایک صحت مند آدمی کو، ایک فٹ آدمی کو جب یہ مرض لاحق ہوتا ہے تو وہ بچ سکتا ہے، وہ کچھ بیمار ہوگا لیکن اس کی جان نہیں جائے گی۔ لیکن اس عرصے میں وہ 10 لوگوں کو یہ مرض لگا سکتا ہے، جن میں سے بہت سے کمزور ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، ضعیف ہوں گے، اور وہ ہو سکتا ہے کہ اس مرض کی وجہ سے اپنی جان کو گنوا بیٹھیں۔ چنانچہ یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے، ہماری دینی ذمہ داری ہے کہ ڈاکٹرز جو احتیاط بتا رہے ہیں، ہم ان احتیاطوں کو کریں۔ خاص طور پر سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ مصافحہ نہ کریں، اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ اجتماعات میں چاہے وہ سماجی ہوں یا مذہبی ہوں ان میں شریک نہ ہوں، اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہاتھ نہ ملائیں، اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگوں سے آپ اگر مکالمہ کر رہے ہیں اور چھینک آئے تو آپ اپنے ہاتھ کو منہ پر رکھیں یا کسی رومال سے اپنی چھینک کو، اس سے نکلنے والے اجزاء کو آپ روکیں، یا کھانستے وقت کی احتیاط کریں، تو ان میں سے ہر چیز کرنا ہماری اخلاقی اور مذہبی ذمہ داری ہے۔ اس میں جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ کہ بعض اہل مذہب کی طرف سے ایک جوابی استدلال پیش کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرنا توکل کے خلاف ہے۔ اور خاص طور پر معاملہ جب مذہبی اجتماعات کا آتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، بلکہ مذہبی اجتماعات اسی طرح ہوتے رہنے چاہیے۔ دیکھیے، بالکل غلط استدلال ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ انسانی جان کی حرمت ہمارے دین میں بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حرمت کو حرم پاک سے، وہ اس کی عظمت سے تشبیہ دی ہے۔ تو اس پہلو سے جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ انسانی جان کو بچانا یہ سب سے بنیادی دینی حکم ہے، اس سے بڑا دینی حکم کوئی نہیں ہے۔ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ توکل کے خلاف ہے، تو توکل کا یہ مطلب ہی نہیں ہے۔ توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اسباب کو اختیار کریں گے۔ جب آپ اسباب کو اختیار کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ پہ آپ کو بھروسہ کرنا ہے اور پھر معاملہ اس کے اوپر چھوڑ دینا ہے۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں، ایک بہت اہم واقعہ ہوا خلافت راشدہ میں، حضرت عمر کے دور میں طاعون امواس پھیلا۔ حضرت عمر شام جا رہے تھے اور وہاں انہیں راستے میں اطلاع ملی کہ طاعون کا مرض پھیل گیا ہے، تو آپ نے واپسی کا فیصلہ کر لیا۔ اور جب یہ آپ سے کہا گیا کہ کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں، تو انہوں نے جواب میں یہ بات فرمائی، اور جو بات فرمائی اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سنہرے حرفوں سے لکھنے کے قابل ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہا ہوں۔ مطلب ان کی بات کا یہ تھا کہ ہم جب اسباب کو اختیار کریں گے اور اس کے نتیجے میں ہم بیماری سے بچیں گے تو یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے، اور اگر ہم اسباب کو اختیار نہیں کریں گے اور بیماری کا شکار ہوں گے تو یہ بھی اللہ کی تقدیر ہوگی۔ تو اللہ نے تقدیر کو اسباب کے ساتھ متعلق کر رکھا ہے، تو ہمیں اسباب اختیار کرنے چاہیے۔ اسباب سے بلند دیکھیے خدا کی ہستی ہے، ہماری ہستی نہیں ہے۔ اور اس بات کو ایک اور پیغمبر نے بڑے اہم انداز میں، بڑے غیر معمولی انداز میں، بہت ہی غیر معمولی طریقے پہ انہوں نے سمجھایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے کہا گیا کہ اسباب کے بغیر تم کوئی ایسا راستہ اختیار کرو جس میں تمہاری جان نہ جائے، پہاڑ سے چھلانگ لگا دو، تو انہوں نے ایک بات یہ کہی جو بڑی کمال کی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اس لیے بنائی ہے کہ وہ ہمیں آزمائیں، اس لیے نہیں بنائی ہے کہ ہم انہیں آزمانا شروع کر دیں۔ تو جب ہم اسباب اختیار نہیں کرتے تو گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو آزمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسباب اختیار کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک اور چیز جو مذہبی طور پہ جس کو بالکل غلط بیان کیا جا رہا ہے، ضرورت ہے کہ اس کو بھی واضح کیا جائے، وہ یہ کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی قرآن مجید کی فلاں آیات کو پڑھ لیجئے، فلاں اذکار کر لیجئے۔ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمارے لیے رہنما ہے، لیکن یہ اس کا کام نہیں ہے
کہ وہ بیماریوں میں استعمال کی جائے۔ ہاں، اس کا جو رول ہے، بعض احادیث میں اگر اس حوالے سے کوئی چیز بیان ہوتی ہے تو اس کو سمجھ لیں وہ ہے کیا چیز۔ وہاں بات یہ بیان کی گئی ہے کہ دیکھو اصل میں تو تمہیں دعا مانگنی ہے، یہی دین کی تعلیم ہے نا، کہ اللہ کو پکارو، اس سے فریاد کرو، اس کے حضور گڑ گڑاؤ۔ تو جس وقت ہم خدا سے دعا کرتے ہیں تو اس کی صفات کا استظہار ہونا چاہیے، ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ ہم جس کو پکار رہے ہیں وہ کتنی بلند و عظیم ہستی ہے۔ تو قرآن مجید کی کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں جو خدا کی صفات کو یاد دلا دیتی ہیں، ان صفات کا وہ بڑا غیر معمولی قسم کا ایک تذکرہ کرتی ہیں، وہ ہمارے اور ہمارے رب کے تعلق کو بیان کرتی ہیں، وہ توکل کے تعلق کو بیان کرتی ہیں، وہ تفویض کے تعلق کو بیان کرتی ہیں۔ تو جب صورتحال یہ ہو تو اس موقع پہ گویا کہ جو الفاظ ہماری زبان سے نکلنے چاہیے، قرآن مجید میں وہ الفاظ پہلے ہی سے موجود ہوتے ہیں، تو ان آیات کو کسی موقع پر دہرا دینا اس پہلو سے تو بہت اہم ہے کہ اس کے نتیجے میں ہم خدا سے ایک زندہ تعلق قائم کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہمیں قرآن سمجھ میں نہ آ رہا ہو، ہمارا خدا سے کوئی تعلق نہ ہو، کوئی ریلیشن نہ ہو، ہم بات نہیں کر رہے ہوں اور خود بخود ہی اللہ تعالی ہماری دعا سن لیں گے یا خود بخود ہی مرض دور ہو جائے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ خدا سے تعلق ATM مشین جیسا نہیں ہے۔ ATM مشین میں جا کے آپ ایک پن کوڈ ڈالتے ہیں اور اس کے بعد وہ مشین جواب دینے لگتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ دعا زندہ تعلق ہے، یہ مکالمہ ہے، یہ جس طرح دو انسانوں کے بات کرنے کا عمل ہے، اسی طریقے سے ایک طرف عبد ہوتا ہے دعا میں اور دوسری طرف معبود ہوتا ہے۔ تو آپ کو اور مجھے اپنے معبود سے بات کرنی ہوگی، جب ہم بات کریں گے تب وہ جواب دے گا۔ وہ مشین نہیں ہے۔ خدا سے تعلق جو ہے وہ کھل جا سمسم کی طرح نہیں ہے کہ آپ نے کچھ الفاظ ادا کر دیے اور قبولیت کا دروازہ کھل جائے گا۔ یہ اپنی ہستی کو خدا کے قدموں میں ڈالنے کا نام ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو اپنے رب کے قدموں میں ڈالنا ہوگا، تب کہیں جا کر قبولیت کا دروازہ کھلے گا۔ ایک اور بڑی اہم بات ہے وہ یہ کہ دیکھیے عام حالات میں ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، لیکن اس طرح کی وبائیں جب آتی ہیں تو یہ گویا کہ ایک نوعیت کا تنبؤ ہے جو پیدا ہو جاتا ہے، وارننگ ہے، الرٹنس کی کیفیت ہے جو ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، اس کے حضور فریاد کرنی چاہیے۔ اور جب ہم یہ کریں گے تو اس کے نتیجے میں ایک زندہ تعلق قائم ہوگا۔ اور اگر ہم اس موقع پر بھی یہ کام نہیں کریں گے تو پھر یہ سمجھ لیجئے یہ سنگ دلی کی علامت ہے، اور سنگ دلی آخرت میں کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکالے گی۔ تو ہمیں بے حسی سے بچنا چاہیے، ہمیں سنگ دلی سے بچنا چاہیے۔ اور ایک آخری بات جس کے ساتھ میں اپنی کوئی گفتگو اب ختم کروں گا، وہ آخری بات یہ ہے کہ دیکھیے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، خوفزدہ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ بندہ مومن اسباب اختیار کرتا ہے اور اس کے بعد اپنی کشتی کو اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے، اس کے بعد اللہ ہمیں بچانے والا ہے۔ جو اصل میں ڈرنے کی بات ہے، جس سے اللہ نے ڈرایا ہے، جس سے ہوشیار کیا ہے، جس سے خبردار کیا ہے، وہ موت کے بعد کا مسئلہ ہے۔ کرونا کیا کر رہا ہے؟ کچھ لوگوں کے لیے موت کا باعث ہو رہا ہے۔ کرونا کیا کر رہا ہے؟ کچھ لوگوں کو بیمار کر رہا ہے، لیکن مرنا تو ہم میں سے ہر شخص کو ہے۔ خدا کے حضور پیشی ہر شخص کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آخرت کی جواب دہی ہر شخص کو کرنی ہے، جہنم کا سامنا ہر شخص کو کرنا پڑے گا۔ اگر اس نے خدا کا راستہ اختیار نہیں کیا تو کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم خدا کا راستہ اختیار کریں، بندگی کا راستہ اختیار کریں کہ خدا کی ہستی ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہو جائے اور ہم مخلوق کے خیر خواہ بن جائیں۔ جب یہ دو کام ہم کریں گے تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ پھر یہ کرونا آئے یا کوئی اور مسئلہ ہو، ہمیں زندگی میں کبھی بھی کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی غم نہیں آ سکتا۔ تو یہ کچھ گزارشات میں نے پیش کی ہیں، اور مجھے امید یہ ہے کہ انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں یہ گزارشات میرے اور آپ کے لیے خیر اور نفع کا باعث ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔